اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع سخن تربیت اولاد کے قرآنی اصول ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سارے اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان اصولوں اور ان قوانین کو اپنی سلسلہ وار گفتگو میں بیان کریں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ان اصولوں میں سے ایک اصل اور ایک قانون یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے کھیل کود کا اہتمام کریں، ان کو پارک لے جائیں اور اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھیں تاکہ ان کی بہترین تربیت ہو پائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید نے اس اصل اور اس قانون کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 11، 12 اور 13، جب ان آیات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اس اصل اور اس قانون کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا، کنویں میں پھینکنے کا پلان تیار کر لیا تو اس کے بعد اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کر بابا سے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس چیز کو خود قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ آیت نمبر 11 میں فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ یہ لوگ جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے کہ بابا جان، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم پر اعتماد اور بھروسہ کیوں نہیں ہے جبکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں؟ اور دوسری آیت میں یعنی 12 نمبر آیت میں اپنی آفر اور اپنی درخواست بھی جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کہنے لگے کہ کل اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ وہاں پہ کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، یعنی ساتھ میں حفاظت کی بھی گارنٹی دی ہے۔ اب یہ ان کی آفر اور ان کی درخواست تھی۔ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں رکھی تو آیت نمبر 13 میں جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یوسف کی جدائی مجھے غمزدہ کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کسی کام میں مصروف ہوں اور یوسف کو کہیں بھیڑیا آ کر کھا نہ جائے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے ان آیات کا ملاحظہ کیا، ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو دیکھیں، ان لوگوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ جناب یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ وہاں پہ کھیلے کودے گا۔ یلعب کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام میں جواب میں ان کو یہ نہیں کہا کہ کھیل کود سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو خاندان رسالت ہیں، ہم تو خاندان نبوت ہیں، اور خود حضرت یوسف جو ہیں وہ نبی ہیں، تو ان کا کھیل کود سے کیا لینا دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ ہاں یہ کہا کہ جناب یوسف کی جدائی جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی، یا ممکن ہے جناب یوسف کو کوئی نقصان ہو، لیکن کھیلنے کودنے کی مخالفت نہیں کی۔ بس جناب یعقوب علیہ السلام کا یہی مخالفت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھیل کود بچے کا بنیادی حق ہے اور اس کی بنیادی ضرورت ہے
تاکہ اس کی بہترین تربیت ہو پائے، اور اسی لیے والدین کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو اس بنیادی حق سے محروم نہ رکھیں تاکہ بچے کی بہترین تربیت ہو پائے۔ آخر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ہاں یہ کھیل کود جو ہے شریعت کے مقررات اور شریعت کے قوانین کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھیل کود کے نام پر اللہ کی معصیت اور خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔